اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، الحمدللہ ہم 4 ماہ مبارک رمضان 1442 ہجری کے روز حسب وعدہ قرآن مجید کے چوتھے جز یا چوتھے سپارے سے 10 پیغامات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. چوتھے پارے میں سورہ مبارکہ آل عمران کی 104 نمبر آیت کا انتخاب کیا گیا. 104 سے لے کر 110 تک کی آیات تقریباً قریب بے مضمون ہیں. یہاں پر خداوند متعال نے صاحبان ایمان کو یہ پیغام دیا ہے کہ ایک قرآنی زندگی گزارنے والا شخص، ایک با ایمان شخص معاشرے میں بگاڑ اور خرافات کے مقابلے پر خاموش نہیں رہ سکتا. اگر کوئی معاشرتی برائی دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، خرافات رائج ہو رہی ہیں، تو انسان مومن، قرآن کا خدمت گزار انسان اس کے مقابلے میں خاموش نہیں رہ سکتا. ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. آیت نمبر 104. اس میں ارشاد ہوا کہ صحت مند معاشرے کی تشکیل کے لیے اسلام کے پاس ایک مکمل طور پر دعوت کا نظام موجود ہے. فرمایا کہ تمہارے درمیان میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے. یعنی لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دینے کے لیے بھی صاحبان ایمان کو ذمہ داری دی گئی. یأمرون بالمعروف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برے کاموں سے ان کو روکے، ان کو نہیں کرے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور فرمایا کہ جو شخص امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، وہی شخص سچا شخص ہے، وہی شخص فلاح پانے والا ہے. پس جو گروہ بھی آمر بالمعروف ہوتا ہے اور ناہی عن المنکر ہوتا ہے، وہ گروہ اللہ کے نزدیک کامیاب گروہ ہے. ائمہ خدا علیہم السلام نے بھی اپنے نورانی کلمات میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف شدت کے ساتھ متوجہ فرمایا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ شہداء کے رأس و رئیس اور اسلام کے محافظ عظیم الشان حضرت امام حسین علیہ السلام جب نکلتے ہیں، خارج ہوتے ہیں مدینہ سے، تو آپ یہی فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، تم دیکھ رہے ہو کہ امر بالمعروف نہیں کیا جا رہا، نواہی سے نہیں روکا جا رہا. میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ہی ہمارا یہ الہی گروہ نکل رہا ہے. حضرت کے کلمات کا یہ میں نے مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کیا. تو پس خداوند متعال نے آیت نمبر 104 میں فرمایا وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، اور پھر آیت نمبر 110 میں فرمایا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، ذمہ داری دی گئی ہے. تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ امر بالمعروف کرو اور برائیوں سے روکو. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اسی طریقے سے اللہ پر بھی تم ایمان رکھو. خداوند متعال نے ہماری یہ ذمہ داری لگائی کہ قرآنی انسان آمر بالمعروف بھی ہونا چاہیے اور ناہی عن المنکر بھی ہونا چاہیے. تو پس پہلا پیغام ہمیں یہ ملا کہ انسان مومن، الہی انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف کرتا ہو اور نواہی سے روکتا ہو. اسی حوالے سے دوسرا پیغام جس کا انتخاب کیا گیا وہ سورہ مبارک آل عمران کی ہی 111 نمبر آیت ہے، جو اسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نتیجے کو بیان کر رہی ہے
اور وہ نتیجہ یہ کہ بعض اوقات انسان اس بات سے خوفزدہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اچھائی کو پھیلانے کی کوشش کرے، برائی سے روکنے کی کوشش کرے، تو یہ اس کے لیے نقصان دہ ہو جائے۔ فرمایا کہ مومن انسان وہ ہے جسے مطمئن رہنا چاہیے کہ اس کا دشمن اس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ مومن کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ جو دشمن ہے، جو راہ خدا سے ہٹا ہوا ہے، جو بھٹکا ہوا ہے، وہ کبھی بھی اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ لہذا فرمایا لن یضروکم الا اذًا وان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون۔ فرمایا کہ دشمن مومنین کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، دشمنان بہت کم تمہیں اذیت پہنچا سکتے ہیں، دشمن تمہیں بہت ہی زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، تمہیں زیادہ دنیاوی نقصان نہیں پہنچا سکتا دشمن کسی بھی صورت میں۔ کچھ نہ کچھ تمہیں نقصان ہوگا، لیکن نتیجہ تمہاری ہی کامیابی کی صورت میں نکلے گا، اور دشمن کی کبھی بھی مدد نہ کی جائے گی۔ تو پس خداوند متعال نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ مومن انسان کو کبھی بھی غیر الہی انسان کے غلبے کا خوف نہیں ہونا چاہیے، اور مومن کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ بالآخر فتح و نصرت اسی کو حاصل ہوگی اور وہی کامیابی کے درجے پر فائز ہوگا۔ تیسرا پیغام چوتھے پارے سے جو ہمیں قرآن مجید نے دیا وہ یہ ہے کہ اے انسان، اے صاحبان ایمان، تمہیں لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرنا ہے۔ ایک بہت ہی عظیم الشان پیغام دیا، مومن کی ایک عظمت بیان کی۔ سورہ مبارک آل عمران کی ہی 134ویں آیت میں ارشاد ہوا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو غصے کے وقت اپنے غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں، اور اگر کسی سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو وہ اس انسان کو معاف کر دیتے ہیں، اور خداوند متعال ایسے لوگوں کو محسن قرار دیتا ہے، اور پھر فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، خداوند متعال احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ گویا کہ خداوند متعال نے ہمیں یہ فرمایا کہ اگر تم غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہو اور لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرتے ہو تو تم محبوب خدا بن جاتے ہو۔ حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں من کظم غیظا وہو یقدر علی امضائہ، اگر کوئی شخص اتنی طاقت رکھتا ہو کہ وہ دشمن سے بدلہ لے سکے، اس کے باوجود وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرے، حاش اللہ قلبہ امنا و ایمانا یوم القیامہ، خداوند متعال قیامت والے دن اس کے دل کو امن اور ایمان سے پر کر دے گا۔ یعنی آج اس نے معاف کیا، لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کیا، قیامت والے دن جس وقت اللہ کی طرف سے ہر کوئی درگزر کرنے کی تگ و دو میں ہوگا، ہر شخص اللہ سے یہ خواہش مند ہوگا کہ اللہ اسے معاف کر دے، تو خداوند متعال اس شخص کو معاف فرما دے گا۔ نبی گرامی اسلام سے نقل ہوا من احب السبیل الی اللہ عز وجل جرعتان، خداوند متعال کو دو گھونٹ انتہائی، دو چیزوں کا پی جانا، دو چیزوں پر ضبط کرنا انتہائی محبوب ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا بہترین راستہ دو جرعہ ہیں، دو گھونٹ ہیں۔ پہلا گھونٹ کیا ہے؟ جرعۃ غیظ تردھا بحلم، وہ غصے والا گھونٹ جو انسان حلم کے ذریعے سے پی جاتا ہے۔ وجرعۃ مصیبت تردھا بصبر، اور وہ مصیبت والا گھونٹ جسے انسان صبر کر کے پی جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص غصے کے موقع پر حلم کا مظاہرہ کرتا ہے، مصیبت کے موقع پر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، تو وہ اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہوتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو پس قرآن مجید نے ہمیں آگاہ کیا کہ
بہترین انسان وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جائے، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام بھی ہمیں اپنی بعض دعاؤں میں اسی طریقے سے گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بعض حقوق کے مقامات پر بھی اسی قسم کے حق کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ وَحَقُّ مَنْ أَسَاءَكَ، جس شخص نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے، تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کا حق یہ ہے کہ ان تعفو عنہ، کہ تم اسے معاف کر دو۔ وَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّ الْعَفْوَ يَضُرُّ انْتَصَرَتْ، اگر تو نے درگزر کیا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر تم جانتے ہو کہ درگزر کرنا نقصان کا باعث ہے تو پھر اس سے انتقام لے لینا چاہیے۔ یعنی امام چہارم نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی کہ ہر جگہ پر معاف کرنا ضروری نہیں ہے کہ فائدہ مند ہو، بعض جگہ پر معاف کرنا نقصان رساں بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ لہٰذا امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں معاف کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی جگہ پر تم یہ دیکھو کہ تمہارے معاف کرنے سے نقصان ہو سکتا ہے تو پھر اس موقع پر تمہیں معاف نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھے پارے سے چوتھا پیغام جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند متعال مومنین کو اس طرف ہدایت فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنے ہدف کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہدف کے حصول کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ استقامت ہونی چاہیے۔ یعنی اگر ہدف کے حصول کے لیے تم استقامت نہیں دکھاؤ گے تو پھر تم اپنی مطلوب چیز تک نہیں پہنچ سکتے۔ جنگ احد میں آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو ظاہری طور پر شکست ہوئی، مسلمان اپنا جو ہدف تھا کامیابی کا اس کو حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ لہٰذا خداوند متعال نے سورہ مبارکہ آل عمران میں ہی 139ویں آیت میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس شکست کے نتیجے میں تمہیں سست نہیں پڑ جانا چاہیے، تمہیں محزون نہیں ہو جانا چاہیے، تم غم کی حالت میں نہ چلے جاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تمہاری عظمت یہ ہے کہ تمہیں ہمیشہ بلند رہنے کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، تم سر بلند ہو۔ ان کنتم مؤمنین، لیکن سر بلندی کے لیے تمہارا صاحب ایمان ہونا ضروری ہے۔ یعنی مومن کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے ہدف کے حصول کے لیے استقامت دکھاتا ہے۔ جنگ بدر میں تمہیں کامیابی ملی، جنگ احد میں ظاہری طور پر تمہیں ناکامی ہوئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سست پڑ جاؤ۔ سستی تمہارے لیے خطرناک ہے، استقامت دکھانی ہوگی، اور استقامت کو مومن کی نشانیوں میں سے ذکر فرمایا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہیں پر ارشاد ہوتا ہے، بعد والی آیت میں ارشاد ہوا وَإِن يَمْسَسْكَ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر تمہیں آج احد کے دن نقصان پہنچا ہے، تم زخمی ہوئے ہو، تمہیں زخم لگے ہیں، تو کوئی بات نہیں، تم نے بھی ماضی میں ان کو زخم لگائے تھے، یعنی بدر کے روز کی طرف اشارہ ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خداوند متعال اسی طریقے سے کبھی پیروزی و کامیابی، کبھی شکست و ریخت کے درمیان لوگوں کو پھراتا ہے، گھماتا ہے، تاکہ لوگ مضبوط ہو سکیں، لوگ ہر قسم کے واقعات و مسائل کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکیں۔ لہٰذا اگر انسان دیکھتا ہے کہ کسی مقام پر اسے ناکامی ملتی ہے تو وہ اپنی ناکامی کو ہی مد نظر نہ رکھے، بلکہ جو خداوند متعال نے اسے کئی کامیابیاں دی تھیں، ان کامیابیوں اور نعمتوں کی طرف بھی اس کو نگاہ کرنی چاہیے، اور اپنے ہدف کے حصول کے لیے استقامت کے ساتھ قدم کو آگے بڑھانا چاہیے۔ پانچواں پیغام جو قرآن مجید نے ہمیں دیا اس چوتھے پارے میں، وہ بھی آج کی ہماری زندگی پر گویا ایک حاکم پیغام ہے۔ دیکھیے قرآن واضح طور پر ہمیں یہ ارشاد فرما رہا ہے، ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ اے لوگو دیکھو، ہمیشہ مکتب حاکم ہوتا ہے، ہمیشہ مکتب کی مضبوطی کے لیے کام کیا جاتا ہے، شخصیت حاکم نہیں ہوتی، شخص کے لیے کام نہیں کیا جاتا،
حضرت سیدالشہداء علیہِسّلاتُ وسلام اپنے قافلے کو لے کر نکلتے ہیں تو وہ مکتب اسلام کی سربلندی کے لیے نکلتے ہیں۔ اس میں مختلف پیغامات میں آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور پھر فرماتے ہیں اگر فلاں شخص جیسے لوگ حاکم بن جائیں تو پھر اسلام کے اوپر سلام پڑھ دینا چاہیے کہ اسلام اب ختم ہو گیا، اسلام کا کوئی وجود نہیں ہے۔ لہٰذا وہاں پر بھی سید الشہداء نے ہمیں بتایا کہ مکتب کو عظمت حاصل ہے۔ یہ مکتب کی عظمت ہی تھی کہ روز کربلا سید الشہداء شبیہ پیمبر کو شہادت کے لیے بھیجتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید نے بھی روز احد کی طرف اشارہ کیا۔ احد کے موقع پر جب لوگوں نے یہ آواز سنی، صدا سنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مارے گئے، تو لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ صاحبان ایمان تھے کہ جو مستحکم ایمان رکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول نہیں رہے تو پھر اس دنیا میں رہنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے گویا یہ فیصلہ کیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں رہے تو پھر ان کے دین پر رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جنہوں نے رسول گرامی اسلام کی شہادت کی صدا کو سن کر اسلام پر استقامت دکھائی، خداوند متعال ان کی مدحت کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اور جو لوگ وہاں سے بھاگ گئے ان کے متعلق بھی خود آیات کلام اللہ ہمارے لیے واضح اور روشن رہنما کے طور پر موجود ہیں۔ ارشاد ہوا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اے لوگو محمد تو اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موت کی آغوش میں چلے جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا پھر تم اسلام کو چھوڑ دو گے، اپنے دین سابقہ دین پر واپس چلے جاؤ گے؟ یعنی واضح طور پر قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہمیں شخصیت پرستی منظور نہیں ہے، ہمیں مکتب پرستی قبول ہے۔ تو یاد رکھیے دنیاوی زندگی میں بھی ہم خیال کرتے ہیں کہ فلاں ادارے کے لیے، فلاں محکمے کے لیے، فلاں بلڈنگ کے لیے، فلاں کار خیر کے لیے فلاں شخص کا ہونا ناگزیر ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسلام اس قسم کا کوئی بھی پیغام ہمیں نہیں دیتا، بلکہ اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ تمہارا نظریہ مستحکم ہونا چاہیے، تمہارا مکتب مستحکم ہونا چاہیے۔ ہم ماضی میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس دنیا میں آئے اور اس دنیا سے چلے گئے، اگر ان کا مکتب مضبوط تھا تو مکتب ویسے ہی موجود ہے۔ اور انہی سلسلوں کے راس و رئیس اس صدی کی بہت بڑی شخصیت حضرت امام خمینی، جیسا کہ وہ اپنے وصیت نامے میں بھی اسی قسم کی گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مجھ جیسا ناچیز بندہ اگر اس دنیا سے چلا جائے تو میرے بعد مجھ سے بہتر افراد انقلاب اسلامی کو آگے لے جانے والے موجود ہیں، ان کی ہمیشہ حمایت کرنا۔ تو پس یہ آیہ مجیدہ سورہ مبارکہ آل عمران کی 144 نمبر آیت ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ اسلام میں مکتب پرستی ہے، نہ کہ شخصیت پرستی ہے۔ شخصیت پرستی جہاں پر بھی ہوگی وہ شخص کے جانے سے وہ لوگ بھی ختم ہو جائیں گے، اس شخص کا نظریہ بھی ختم ہو جائے گا اور وہ بناوٹی مکتب بھی ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے کہ ہم مکتب پرستی کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا شخصیت پرستی کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید نے ہمیں چھٹا پیغام دیا، یعنی جو ہم نے انتخاب کیا ان پیغاموں میں سے چھٹا پیغام یہ ہے کہ قرآن مجید واضح طور پر کہتا ہے عجب کا شکار نہ ہو جاؤ، خود پسند نہ بن جاؤ، ایسے نہ بن جاؤ کہ ہمیشہ تم توقع رکھو کہ لوگ تمہارے اندر جائز اور ناجائز صفات بیان کریں۔ تم میں ایک صفت موجود نہیں ہے، تم میں ایک صلاحیت موجود نہیں ہے، لیکن تم لوگوں کی زبانوں سے وہی صفت، وہی صلاحیت، وہی خوبی سننا چاہتے ہو کہ جو تمہارے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ عجب کی کیفیت
اور اس طریقے سے خود پسندی حضرت انسان کی تباہی کے لیے کافی ہے۔ وہ شخص چاہے جتنا بھی پڑھا لکھا ہو، چاہے جتنا بھی دولت مند ہو، اگر اس کے اندر اپنے آپ کو پسند کروانے کی برائی آ جائے گی تو وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور ایسے شخص کی زندگی کو کبھی بھی قرآنی زندگی نہیں کہا جا سکتا۔ قرآن نے، قرآنی زندگی نے الہی انسان کو خود پسندی سے دور رہنے کی تاکید فرمائی۔ ارشاد ہوا 188 نمبر آیت میں، لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب۔ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسی چیزوں پر بھی خوش ہو جاتے ہیں جو انہوں نے انجام نہیں دی ہوتی۔ ایک دفعہ تو ایک انسان ایک چیز کو انجام دیتا ہے، اس پر اس کی تعریف و تمجید کی جاتی ہے۔ اگر اس کی تعریف و تمجید اس کے اچھے کارنامے پر ہے تو پھر اس میں عیب نہیں ہے، لیکن اگر اسے خود پسندی میں وہ چیز مبتلا کر رہی ہے تو یہ یقیناً عیب ہے۔ بعض لوگ اپنے برے اعمال کے باوجود خوشحال ہو جاتے ہیں، کس مثبت انداز سے اس کے برے عمل کی خوبی بیان کی جاتی ہے، اور وہ قرآن کہتا ہے کہ وہ یحبون، اور وہ اس چیز سے محبت کرتے ہیں، اس چیز کو وہ دوست رکھتے ہیں کہ ان کی یوں تعریف کی جائے، ان کاموں کے متعلق تعریف کی جائے جو کام انہوں نے انجام ہی نہیں دیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اس کام میں بھی تعریف کی جائے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں ہر طبقے میں ایسے افراد موجود ہوتے ہیں جو واہ واہ کی ہمیشہ خواہش رکھتے ہیں۔ خود قرآن کہتا ہے فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، یہ خود پسند لوگ یہ خیال نہ کریں کہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ خود پسندی انسان کو اللہ کے عذاب میں مبتلا کر سکتی ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن مسعود کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا ابن مسعود، اے ابن مسعود، اذا مدحک الناس فقالوا انک تصوم النہار وتقوم اللیل وانت علی غیر ذالک فلا تفرح بذالک۔ اے ابن مسعود، یاد رکھنا، اگر لوگ تمہاری فضائل بیان کریں، تمہاری مدحت بیان کریں کہ تو دنوں کو روزے رکھنے والا ہے اور رات کو نمازیں پڑھنے والا اور رات کو بیداری کرنے والا اور رات کے وقت اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے والا ہے، وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، جبکہ تمہارے اندر یہ صلاحیت موجود نہ ہو، فَلَا تَفْرَحْ بِذَلِكَ، خبردار کبھی بھی خوشنود و مغرور نہ ہو جانا۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کیا کہنے، میں نے آپ کو فلاں جگہ پر دیکھا، آپ نماز شب پڑھ رہے تھے، آپ نے تو فلاں مقام پر بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ انسان ایسی صورت میں تکبر میں مبتلا ہو جائے، اسلام اس کی مذمت کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے پیغمبر گرامی اسلام سے ایک کلام روشن ہم تک پہنچا تحف العقول میں، امیر المؤمنین علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا علی اذا اسنی علیک فی وجہک، اے علی علیہ السلام، اگر آپ کے سامنے آپ کی تعریف کی جائے، فَقُلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي خَيْرًا مِّمَّا يَظُنُّونَ، اور فوراً اپنے بارگاہ کی، اپنے الہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرو، اے اللہ، جو یہ میرے بارے میں گمان کر رہے ہیں مجھے اس سے بہتر قرار دے، وَاغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ، اور میرے اندر کوئی عیب ہے کہ جس عیب سے یہ لوگ متوجہ نہیں ہیں، جس عیب کی طرف یہ لوگ متوجہ نہیں ہیں، تو اے اللہ میرے اس عیب کو معاف فرما دے، وَلَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ، اور اے اللہ یہ جو میری صفات بیان کر رہے ہیں جو کہ میرے اندر موجود نہیں ہیں، اس کی بنیاد پر میرا مواخذہ نہ فرمانا، مجھے معاف رکھنا۔ یہ گویا کہ رسول گرامی اسلام ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ کجا مولا کائنات کی ذات بابرکات، یہ مولا کائنات کو نہیں بلکہ ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے اندر کوئی خوبی بیان کی جاتی ہے اور تمہارے اندر موجود نہیں ہے تو پھر اللہ سے دعا مانگو، خیر مما یظنون، اے اللہ مجھے اس سے بہتر قرار دے اور مجھے بخش دے جو میرے بارے میں یہ نہیں جانتے چیزیں، اور اے اللہ جو میرے بارے میں کہہ رہے ہیں
اس کی بنیاد پر میرا مواخذہ نہ فرمانا، اے اللہ مجھے معاف رکھنا۔ تو پس خداوند متعال کہتا ہے کہ تم اپنی جائز و ناجائز تعریف کے خواہش مند نہ رہو، عجب سے بچنے کی کوشش کرو، ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ چوتھے پارے سے جو 7واں پیغام ہم نے منتخب کیا وہ پیغام یہ ہے کہ بعض اوقات انسان آج کے معاشرے میں کفار و مشرکین و یہود کی زندگیوں کو دیکھ کر، ظاہری طور پر آرام دہ زندگی کو دیکھ کر، ظاہری طور پر دنیاوی نعمتوں سے پر زندگی کو دیکھ کر یہ خیال اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ اے کاش میں بھی ان جیسی زندگی گزاروں۔ قرآن مجید کہتا ہے کفار کی ظاہری نعمتوں والی زندگی کو دیکھ کر اس زندگی پر قربان نہ ہو جاؤ۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں لوگ جب دوسرے ممالک سے تشریف لاتے ہیں تو ان کا کانسیپٹ معمولاً حقائق سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ وہ ظاہری زندگی کی نعمتوں کو تو دیکھتے ہیں لیکن اس چیز کو فراموش کر بیٹھتے ہیں کہ آیا ان کی روح کی تربیت بھی ہو رہی ہے یا نہیں۔ اور ہم معمولاً دیکھتے ہیں روح کی تربیت سے وہ اور بالخصوص ان کی اولاد معمولاً ہمیں بہت دور نظر آتی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اپنے آپ کو محفوظ رکھ پاتے ہیں۔ لہٰذا قرآن مجید نے ہمیں 1400 سال پہلے اس بات کی طرف متوجہ کیا۔ سورہ مبارک آل عمران کی 196 اور 197 نمبر آیت کا مطالعہ کیجئے گا۔ خدا فرماتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ جو کافر تمہارے ملک میں، تمہاری جگہوں پر، تمہارے شہروں میں آتے جاتے ہیں، کہیں ان کی ظاہری وجاہت، ظاہری نعمتیں تمہیں کسی غلط کام میں مبتلا نہ کر دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے ظاہری وسائل کو دیکھ کر اپنے حق کے راستے کو چھوڑ دو۔ متاع قلیل، یہ جو دشمنوں کے پاس ظاہری نعمتیں موجود ہیں، جو نعمتوں کی فراوانی ہے، جو آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں، متاع قلیل، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، اور پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہذا یاد رکھیے یہود و نصارہ کی ظاہری زندگی کو دیکھتے ہوئے کہ فرانس میں اتنی آرام دہ زندگی ہے، لندن میں اتنی آرام دہ زندگی ہے، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں اتنی آرام دہ زندگی ہے، ہاں اس کو ضرور دیکھیں، اس آرام دہ زندگی کو تلاش کرنا چاہیے، اس کی کاملاً مذمت نہیں ہے، لیکن بشرطہا و شروطہا، اس کی شرط یہ ہے کہ اگر اس آرام دہ زندگی کے حصول میں تمہارا ایمان محفوظ رہتا ہے تو پھر تگو دو کرو، لیکن اگر اس آرام دہ زندگی کے حصول کے لیے تم کسی اور بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہو، تمہاری روح کمزور ہو سکتی ہے، تمہارا ایمان کمزور ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ آرام دہ زندگی کبھی بھی آپ کی اخروی زندگی کی ضمانت دینے کے قابل نہیں ہے، بلکہ متاع قلیل، وہ ایک معمولی سی زندگی ہے، وہ ایک ظاہری دھوکہ ہے۔ اس دھوکے سے مومن کو اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ 8واں پیغام جس کا انتخاب کیا گیا سورہ مبارکہ نساء کی 2 آیت، جس میں خداوند متعال نے سختی کے ساتھ یتیموں کی حمایت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس معاشرتی مسئلے میں ہم سختی سے مبتلا ہیں۔ ہم شہروں میں دیکھتے ہیں، ہم دیہاتوں میں دیکھتے ہیں کہ جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، انہی کے چچا، انہی کے ماموں، انہی کے دادا، انہی کے قریبی رشتہ دار، انہی کے بلا فاصلہ رشتہ دار بہت سی جگہ پر نظر آتے ہیں جو ان کی سرپرستی سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، بلکہ الٹا ان کے مال کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اچھے مال کی جگہ اپنے برے مال کو مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک شخص وفات پاتا ہے، اس کے بچے چھوٹے ہیں اور اس کی مثلاً زرعی زمین نہر کے ساتھ ہے اور بہترین زمین ہے،
اس کے چچا اس کے ماموں بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ اپنی بنجر زمین کو اس آباد زمین سے تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کر بھی لیتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، سورہ نساء کی دوسری آیت میں فرمایا اے لوگو یتیموں کو ان کا مال دو، اور پھر آگے فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اپنے برے مال کو ان کے اچھے مال کے ساتھ تم تبدیل نہیں کر سکتے، بدل نہیں سکتے، بالکل واضح طور پر حکم ہوا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مال کے ساتھ ملا کر ان کے اچھے مال کو کھا جاؤ، اس بات کی بھی تمہیں ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یاد رکھو یہ مال یتیم کو اپنے مال کے ساتھ مخلوط کر کے کھانا یا اچھے مال کو اپنے برے مال کے ساتھ تبدیل کرنا، کانا حوبن کبیرہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے یتیم کی سرپرستی اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر رکھتا ہے، ایک بہت بڑا اجر ہے۔ اگر آپ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں تو خداوند متعال کے ہاں آپ بہت بڑے اجر کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ ائمہ خدا علیہم السلام حتیٰ صاحبان ایمان کو اور صاحبان علم کو یہ تاکید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کے ماننے والے، ان کے محب، ان کے مؤمن جو کم علم ہیں یا لا علم ہیں، تو اہل بیت علیہم السلام فرماتے ہیں رحم اللہ عبدن، اس شخص پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں جو ہمارے یتیموں کے سروں پر دست شفقت رکھتا ہے۔ پوچھا گیا مولا آپ کے کون سے یتیم ہیں؟ کہا کہ ہمارے ماننے والے جو علم کی نعمت سے بہرہ مند نہیں ہیں، اگر کوئی شخص ان کو اللہ کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو گویا وہ ہمارے یتیموں کی سرپرستی کر رہا ہے۔ 10ویں آیت میں پھر یتیموں کے متعلق تاکید کی گئی، سورہ مبارکہ نساء کی 10 نمبر آیت، فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما، جو لوگ ناجائز طور پر یتیموں کے مال کو کھا جاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر رہے ہوتے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور کچھ قریب ہے وہ زمانہ، بہت ہی دن قریب ہیں، ان قریب انہیں بھڑکتی ہوئی روشن آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا، پیٹ میں بھی آگ اور ظاہری آگ میں بھی انہیں ڈال دیا جائے گا۔ لہذا یتیم کے مال کو کھانا گویا جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں اتارنا ہے۔ لہذا خداوند متعال نے ہمیں یہ حکم دیا کہ یتیموں کی سرپرستی کرو، مبادا کہیں بھول کر یتیموں کے متعلق تمہارے ذہن میں کوئی ایسی بات آ جائے کہ تم انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرو۔ اگر یتیم کو نقصان پہنچاؤ گے تو پھر فی بطونہم نارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، جہنم کی روشن آگ تمہارے انتظار میں ہے۔ خداوند متعال ہمیں یتیموں کے اموال کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ 4 ماہ مبارک رمضان، 4تھا پارہ، اس میں سے 9واں پیغام ہمیں خداوند متعال نے یہ دیا کہ اپنی بیویوں کے حقوق کو پورا کرو۔ انتہائی اہم پیغام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بہت سی برائیوں کی جڑ یہ ہے کہ شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ خداوند متعال پہلے مردوں کو مخاطب کرتا ہے کہ اپنی بیویوں کا حق مہر پورے کا پورا ادا کرو۔ یہاں پر ارشاد ہوا سورہ مبارک نساء کی 4تھی آیت میں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اپنی بیویوں کو حق المہر رضا اور رغبت کے ساتھ دو، اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو بلکہ اپنے اوپر ذمہ داری سمجھو، ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان کو ہدیہ دو، ان کو حق المہر دو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ہَنِیئًا مَرِیًّا، اگر بیوی اپنی خوشی اور رضا اور رغبت کے ساتھ تمہیں کوئی حق مہر واپس کر دے یا حق مہر معاف کر دے تو پھر تم اس حق المہر کو کھا سکتے ہو، اسے استعمال کر سکتے ہو، لیکن پہلا حکم یہ ہے کہ بالکل رضا اور رغبت کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ جو تم نے حق المہر طے کیا ہے وہ انہیں
دینا ہے، اور یہ لازم چیز ہے۔ آج ہم معاشروں میں دیکھتے ہیں بہت سی جگہ پر ہم نکاح پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، دعوت دی جاتی ہے، لیکن بہت تعجب ہوتا ہے جب پوچھا جاتا ہے حق المہر تو کہا جاتا ہے 500 روپیہ لکھ لیں، 1000 روپیہ لکھ لیں۔ شاید بہت سے سامعین محترم اسے باور نہ کریں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس طریقے سے کہا جاتا ہے۔ بعض جگہ پر دیکھا ہم نے کہ 30 گاڑیوں، 35 گاڑیوں، 40 گاڑیوں پر بارات پہنچی، اور جب نکاح پڑھنے لگے تو 500 لکھ دیجئے، 1000 لکھ دیجئے۔ یہ توہین ہے، یہ دلہن کی، یہ خاتون کی، یہ زوجہ کی توہین ہے کہ اس طریقے سے کہنا کہ 500 روپیہ حق المہر لکھ دیا جائے۔ نہیں، رضا و رغبت کے ساتھ مہر المثل ہونا چاہیے، اس کی شان کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ عورت کا حق ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے، اس کی بے احترامی نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا حق المہر کو خداوند متعال نے لازم بھی قرار دیا، اور ساتھ فرمایا کہ خوشی اور رغبت کے ساتھ دو، اور اگر بیوی معاف کر دے تو پھر تم اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ تو لہٰذا پیغام قرآنی یہ ہے، اگرچہ اس میں بہت سی تفصیلات ہیں، ہم اس مختصر وقت میں وہ تفصیلات عرض نہیں کر سکتے۔ حکم قرآنی یہ ہے، پیغام قرآن یہ ہے کہ حق المہر تمہیں دینا ہے۔ اگر تم حق المہر نہیں دیتے تو یہ حقوق الہیہ میں تم کوتاہی کا شکار ہو رہے ہو، اور یقیناً اس کا اجر و ثواب تمہیں نہیں مل سکتا، بلکہ اس کی جواب دہی تم سے ہوگی۔ 10واں اور آخری پیغام، خداوند متعال نے اسی ازدواج کے متعلق چونکہ آیات چل رہی ہیں تو آیت نمبر 19 اور 20 سورہ مبارک نساء، اس میں فرمایا کہ شوہروں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین اور پسندیدہ رویہ اختیار کریں۔ لہٰذا ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان تارثوا النساء کرہا، اے صاحبان ایمان، تم اپنی بیویوں کو طوعاً و کرہاً، کراہت کے ساتھ ان کا حق نہ دو، ان کی وراثت نہ دو، بلکہ خوشی بخوشی، اچھے طریقے سے، اچھے اخلاق کے ذریعے سے تمہیں ان کی وراثت دینی چاہیے۔ اسلام کی ابتدا میں لوگوں کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا تھا تو اس کی بیوی اگر اولاد کے لیے سوتیلی ہوتی تھی تو وہ اس کے سر پر چادر ڈال کر اسے گھر میں ہمیشہ رہنے پر مجبور کرتے تھے۔ اسلام نے کہا نہیں، جو بھی مرنے والے کی بیوی ہے اسے میراث میں حصہ ملے گا، چاہے اس کے اولاد ہو یا اس کے اولاد نہ ہو۔ لہٰذا خداوند متعال نے زندگی میں بھی اچھے رویے کا حکم دیا، اور انسان کے مر جانے کے بعد بھی اچھے رویے کا حکم دیا۔ چونکہ یہ دونوں آیات طولانی ہیں، اس لیے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ بیویاں شوہروں کے ساتھ اور شوہر بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہی خداوند متعال کے ہاں پسندیدہ ہے۔ لہٰذا فقط ایک فرمان نبی گرامی اسلام پر ہم اپنی گفتگو کو تمام کرتے ہیں۔ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مقارم الاخلاق میں یہ حدیث نقل ہوئی، آپ نے فرمایا، خیر الرجال من امت الذین لا یتطاولون علی اہلیہم۔ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا، خیر الرجال من امت الذین لا یتطاولون علی اہلیہم ویحنون علیہم ولا یظلمونہم۔ میری امت کے بہترین مرد وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر میں اپنے خاندان کے سامنے تکبر کا مظاہرہ نہیں کرتے، الفت و محبت سے اور خوش رفتاری سے پیش آتے ہیں اور ان کے ساتھ مہربان ہوتے ہیں۔ جو شخص بھی اپنے بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، خانوادے کے ساتھ اچھے طریقے سے سلوک کرتا ہے تو فرماتے ہیں نبی گرامی اسلام، لا یظلمونہم، ایسے لوگوں پر آخرت کے دن ظلم و ستم نہیں کیا جائے گا۔ پس اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ آخرت کے ظلم و ستم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے خانوادے کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ
تکبر نہ کرے، نرمی کا رویہ اختیار کرے۔ خداوند متعال ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے اور انہیں پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔